یہ کتاب حضرت صاحب ایک کتاب مہر منیر بھی ہے جو پیر صاحب کے حالات فضائل اقوال پر لکھی گئی، اس میں یہ موجود۔ امریکہ کا ایک پادری، عیسائیوں کا عالم، ان کا مبلغ، ان کا پادری، ایک مسئلہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جس کے سمجھنے کے لیے اس نے عرب کا بھی سفر کیا، عرب کے علماء سے پوچھا، مطمئن نہ ہوا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ عرب کے بھی علماء ہیں لیکن بر صغیر میں پاکستان وغیرہ نہیں تھا نا، ہندوستان ہی تھا، بر صغیر ہندوستان میں بھی کچھ بڑے بڑے چوٹی کے چاند ایک علماء ہیں، وہاں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تیری الجھن دور ہو جائے۔ وہ مسئلہ کیا تھا جی جس میں وہ پریشان تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ علماء اسلام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب کچھ قرآن میں ہے، ہر چیز کا، چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن میں ہے، تبیان لکل شیء، مگر چھوٹی بڑی شے، چھوٹی سے چھوٹی شے کا بھی ذکر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے نبی کے نواسے، اسی قرآن کی حرمت کی خاطر پورا کنبہ شہید کرا دیا، بڑی سے بڑی قربانی دی، وہ چھوٹی شخصیت نہیں، اتنی بڑی شخصیت، ان کا تو ذکر قرآن میں ہے کوئی نہیں، اور یہ کہتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی ہے۔ یہ نہیں اسے سمجھ آ رہا، اس میں الجھا ہوا تھا۔ تو خیر اس نے سفر کیا جی، یہاں آیا ہندوستان میں، کئی علمی مراکز میں گیا، وہ علماء اس کو دلائل سے سمجھائیں، بات سمجھ میں نہ آئے، مطمئن نہ ہو۔ کسی نے کہا یار پرانا شہر ہے ایک راول پنڈی، اس سے کوئی 13-14 میل دور ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، وہاں ایک بابا جی رہتے ہیں، بڑے اوکھے اوکھے مسئلے وہاں حل ہو جاتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ تیرا یہ مسئلہ بھی وہاں جا کے حل ہوگا۔ اس نے سفر اس دور کے مطابق جیسا سفر ہوتا تھا، سفر کی مشقت برداشت کر کے بالآخر وہ پہنچ گیا گولڑا شریف۔ وہاں آ کے پہلا نظارہ جو اس نے دیکھا، مجلس ہے لگی ہوئی، پیر صاحب قبلہ مسند تبلیغ ارشاد پر جلوہ گر، لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں، وہ جو موقع تھا، مجلس تھی، وہ پوچھنے سوالات کے مسائل کی اجازت تھی۔ بڑا حیران ہوا، ایک ہی عالم دین کوئی سوال تاریخ کا پوچھتا ہے تو اس کا جواب دے رہا ہے، جغرافیہ کا پوچھ رہا ہے اس کا جواب دے رہا ہے، سائنس کا پوچھ رہا ہے اس کا جواب دے رہا ہے، کوئی علم نجوم سے متعلق سوال کر رہا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کوئی قرآن کی تفسیر سے متعلق پوچھ رہا ہے، کوئی حدیث، کوئی فقہ، کوئی کلام، ہر سائل کے سوال کا تسلی بخش جواب دے رہا ہے۔ پہلا اثر تو اس پر یہ قائم ہوا۔ اب وہ کھڑا ہے، بیٹھا نہیں، مجلس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، منتظر تھا حضرت کی توجہ کا۔ سرکار کی جب نظر ہوئی تو پوچھا، بھائی تو کون ہے؟ یہاں کا تو نہیں ہے، کہیں باہر سے مہمان آیا ہے، بتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ اس نے اپنا وہ مسئلہ بتایا کہ صاحب میں اس مسئلے میں الجھن میں ہوں اور قرآن میں امام حسین کا نام نہیں۔ فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے جی ایک بار، کئی بار پڑھا ہے، اس کی کئی تفسیروں کا مطالعہ کر چکا ہوں، اس وقت بھی حمائل سیز قرآن میری جیب میں موجود ہے، مجھے تو کہیں بھی امام حسین کا ذکر اس میں نظر نہیں آیا، میں کیسے مان لوں کہ چھوٹی سے چھوٹی شے کا ذکر بھی اس میں؟ وہی بات پیر صاحب نے اپنے تلامذہ مریدین کی طرف مسکراتے ہوئے فرمائی، اس کو بھی دعویٰ ہے کہ قرآن سمجھ گیا ہے، سب کچھ قرآن میں ہے، مگر وہ سمجھنے کی جو اینک ہے نا، وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ عیسائی پادری بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ سارا قرآن سمجھ۔ فرمایا اچھا پادری صاحب قرآن تمہارے پاس ہے، نکالو پھر پڑھو۔ کھول کے کہنے، اس کو اتنا پتا تھا، مطالعہ کیا ہوا تھا نا کہ مسلمان جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کیسے
کہنے لگا پیر صاحب کہاں سے پڑھوں؟ فرمایا جہاں سے تیری مرضی، جہاں سے تیری مرضی۔ اب اس نے کھولا، کہیں سے بھی نکلا ہوگا، اس نے کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا بس پادری صاحب تمہارے سوال کا جواب آ گیا۔ ہکا بکا نظریں گاڑ کے دیکھنے لگا۔ فرمایا 2 جملے تو نے ابھی وہاں پڑھے ہیں، 2 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم تلاوت کے پہلے آداب ہیں، یہ جملہ پڑھتے ہیں، مگر یہ قرآنی آیت نہیں۔ آگے تو نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ قرآن ہے۔ تو نے اپنی مرضی سے پڑھا، اور سب سے پہلے قرآن کا جو جملہ تیری زبان پہ آیا اس میں تیرے سوال کا جواب موجود۔ حضرت جی کہاں موجود؟ فرمایا علم حروف، اعداد حروف کا علم جانتا ہے تو؟ کہنے لگا جی کچھ تھوڑا بہت اس کا مطالعہ ہے، علم الاعداد کا۔ اچھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تو نے پڑھا ہے نا، اس کے قانون ابجد کی روح سے عدد نکالیں تو اس کے ٹوٹل اعداد بنتے ہیں 786۔ کہنے لگا جی اتنی تھوڑی بہت تو مجھے سمجھ ہے۔ وہ جو کہیں 786 آپ دیکھتے ہیں نا لکھا ہوا کہیں خط پر کہیں شروع میں، وہ یوں ہی سمجھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس رنگ میں لکھا گیا ہے، عدد بنتے ہیں 786۔ فرمایا اگر تھوڑا بہت تو سمجھتا ہے نا کہ اس کے اعداد 786 ہیں تو پھر قلم لے لے، کاغذ لے لے، میں بولتا جاتا ہوں تو لکھتا جا۔ کیسے سمجھایا؟ یوں سمجھایا کرتے ہیں اللہ والے۔ لکھ بھائی، امام حسن لکھا۔ فرمایا اب یہ جتنے میں نے حرف بولے ہیں نا، امام سمیت حسن، ان کے ابجد کے قانون کے تحت عدد بنتا ہے پورا 200۔ امام حسن لکھ، آگے 200 لکھ لے، لکھ لیا۔ سن ولادت 4 ہجری، آگے 4 لکھ لے۔ سن شہادت 50 ہجری، آگے 50 لکھ لے۔ اب یہ 3 باتیں لکھ لی، امام حسن نام، سن ولادت آگے 4، سن شہادت لکھے آگے 50۔ اب لکھ امام حسین، اس کے عدد بنتے ہیں 210، کیونکہ ایک وہ یا آ گئی نا درمیان میں، اس کے 10 ان سے عدد ہوتے ہیں، تو حسن میں وہ نہیں تھی، ادھر آ گئی تو 210 یہ لکھ لیا۔ سن شہادت 61 ہجری، 61 لکھ لیا۔ فرمایا جہاں وہ شہید ہوئے اس جگہ کا نام کرب و بلا، وہ لکھ، اس کے عدد بنتے ہیں 261۔ فرمایا جمع کر، اوپر لکھوا دیا بسم اللہ الرحمن لکھا ہوا، جمع کر کے کہنے لگا بڑا ہکا بکا یوں انگلی رکھ کے، پیر صاحب یہ تو 786 بن گئے۔ فرمایا یہ پہلی آیت جو تو نے اپنی مرضی سے اپنی لائے، تو اس میں پتہ ہے کتنے معلومات؟ تو کہتا ہے نام نہیں، ان کا اپنا نام آ گیا، ان کا سن شہادت آ گیا، مقام شہادت آ گیا، ان کے بڑے بھائی کا نام آ گیا، دونوں بھائیوں کا امام ہونا وہ بھی آ گیا، بڑے بھائی کا سن ولادت بھی آ گیا، اتنی باتیں تو اس میں آ گئی جو تو نے اپنی مرضی سے آیت پڑھی۔ آگے پڑھے تو اور پتہ نہیں ان کے کیا فضائل مناقب قرآن میں آ جائیں گے۔ کہنے لگا میں نے اتنا تو پتا تھا کہ علماء اسلام یہ علم الاعداد میں بڑی دسترس رکھتے ہیں، مگر مجھے یہ پتا نہیں تھا۔ فرمایا وہ جو تو جہاں تک پہنچا تھا نا وہ کسبی علم ہے، یہ ایک لدنی علم ہی ہوتا ہے، یہاں تک تیری رسائی نہیں تھی۔